نعت گوئی اور نعت خوانی کی اسلامی معاشرہ میں کیا اہمیت ہے؟ افسر صاحب یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اسلامی معاشرہ میں جہاں تک نعت خوانی اور نعت گوئی کی اہمیت کا تعلق ہے، پہلے تو آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بغیر محبت حضور کے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بات پہلے آپ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نعت جو ہے یہ ہے کیا۔ اصل میں محبت جس کسی کے ساتھ بھی ہو تو انسان اس کی تعریف کرتا ہے، تو اس کا اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کرتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اس کی عادات اس کو اچھی لگتی ہیں، اس پہ وہ اپنا اظہار کرتا ہے۔ تو نعت کے معنی تعریف کرنے کی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مسلمانوں کو محبت ہے، یہ بات ثابت ہے کہ اصل ایمان کی جان یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تمام تر اپنی زندگی سے بھی عزیز جانے، حالانکہ زندگی سے زیادہ کوئی چیز انسان کو قیمتی نہیں ہے، پیاری نہیں ہے، لیکن مومن وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ہر مال جان ماں باپ اولاد زندگی سے بھی زیادہ پیار کرے، محبت رکھے۔ تو چنانچہ یہ تو ہو گئی ایمان کی دلیل۔ اب محبت کے جو مظاہر ہیں وہ یہ ہیں کہ محبوب کی تعریف کی جائے، محبوب کے افعال کا تذکرہ کیا جائے، محبوب کی صورت کا تذکرہ کیا جائے، محبوب کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے۔ تو نعت جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مفہوم میں، یعنی تھوڑے وقت میں، نثر میں تو بہت زیادہ تفصیلات بیان کرنی پڑتی ہیں آدمی کو، تب جا کے آدمی اپنے مفہوم کو واضح کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے واقعات بیان کرتا ہے۔ لیکن شعر گوئی جو نعت گوئی اور نعت خوانی ہے، اس میں آدمی ایک شعر میں، مثال کے طور پہ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ اس ایک مصرے میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر میں یہ اتنا اس کا وسیع مفہوم ہے۔ تو گویا نعت جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت و عقیدت کے اظہار کا ایک بڑا متبرک اور مؤثر ذریعہ ہے۔ تو لازمی بات یہ ہے کہ جب تک محبت دل میں پیدا نہ ہو آدمی نعت پڑھ ہی نہیں سکتا۔ حضور سے اگر محبت نہ ہو تو پڑھ ہی نہیں سکتا اور دیکھ ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک دنیاوی محبوب کے لیے شاعر جب لکھتا ہے تو آپ نے غزلوں میں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری تعریفیں کی جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو محبوبوں کی محبوب ہے، اور پھر دیکھیے نا، ایک طرف تو مخلوق کے محبوب ہیں سرکار اور ایک طرف خدا کے محبوب۔ تو نعت خوانی میں جہاں اور بہت سی چیزیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بھی محبوب ہے جو جس کی نعت کہی جا رہی ہے، اور مخلوق کا بھی محبوب ہے، تو اس میں بہت یہ ایک نازک مقام ہے۔ اور نعت خوانی میں بھی اس کو دیکھنا پڑتا ہے پڑھنے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی عظمت جو ہے وہ برقرار ہے۔ بہرحال نعت خوانی جو ہے اور نعت گوئی جو ہے یہ لوگوں مسلمانوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دلوں میں پیدا ہو تو پھر ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے وہ انسان کے سامنے ہوگی، اور جب حضور کی سیرت سامنے آئے گی تو سیرت پہ اس کی تقریر ہوگی، تو اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں نعت خوانی کا ایک بہت بڑا رول ہوگا، نعت گوئی کا ایک بہت بڑا رول ہوگا۔ بہرحال اسلامی معاشرے میں نعت خوانی کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسلمان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور حضور کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔
تو اس سے اسلامی معاشرے میں کی یعنی بہت بہتری ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی بنیاد ہے اسلامی معاشرے میں۔ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں جی، اور وہ یہ ہے کہ نعت خوانی اور نعت گوئی کے فروغ کے لیے آپ کے نزدیک کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے افضل صاحب، جہاں تک نعت گوئی اور نعت خوانی کے فروغ کا تعلق ہے تو مختلف تنظیمیں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فروغ کے لیے نچلی سطح سے یعنی طلباء سے اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ کالجوں اور اسکولوں میں باقاعدہ نعت کی محافلیں بھی ہونی چاہیے، اور یعنی جو حمد ہوتی ہے صبح، اس کے ساتھ اگر نعت بھی پڑھی جائے تو یہ میرے خیال میں ایک قدم تو یہ اچھا ہوگا۔ اور پھر حکومت کی سطح پہ بھی نعت خوانی کے مظاہرے جو ہیں وہ ہونے چاہیے، عوام تو کرتے ہی ہیں۔ سردست ہمارے پاس عرس کی جو مجلس ہوتی ہے، جہاں جہاں بھی عرس ہوتا ہے، منعقد ہوتے ہیں، ان میں نعت خوانی کا ہوتا ہے سلسلہ، یا مختلف تقریبات ہوتی ہیں ہماری مختلف مواقع پہ، ربیع الاول شریف کے مہینے میں اور رمضان شریف کے مہینے میں ہوتی ہیں نعتیں، لیکن جس قدر اس کا اہتمام ہونا چاہیے ابھی اس قدر نہیں ہوا۔ ذرائع ابلاغ کو بھی اس سلسلے میں کام زیادہ کرنا، ریڈیو پہ تو ہوتا ہے لیکن ٹی وی پہ ابھی تک محفل میلاد جو ہے نا وہ ہمارے شروع نہیں ہو سکی۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ماہانہ ہو جائے تو اس سے بھی بڑا نعت خوانی کو فروغ حاصل ہو۔ ایک اور بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے اور جس کی میں شدت کے ساتھ جس کو محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی نعت گوئی اور نعت خوانی کا، نعت گوئی تو خیر شعراء اپنے اپنے طور پہ اس میں کام ہو رہا ہے، اور مختلف شعراء حضرات اس موضوع پہ کافی کچھ لکھنے لگے ہیں، باقاعدہ نعت کو ایک اہمیت حاصل ہو گئی ہے ادب میں، لیکن جہاں تک نعت خوانی کی تربیت کا تعلق ہے ابھی تک کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں ہو سکا جس میں باقاعدہ نعت خوانی کے لیے تربیت دی جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا، تو اس کے لیے اس کا نصاب بھی بڑی آسانی سے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے علماء کرام سے اس بارے میں تبادلہ خیالات کیا ہے، اور میری اپنی کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی کوئی یعنی تربیتی کورس جس طرح ہوتا ہے اس انداز سے اس کام کا آغاز کیا جائے۔ اس کے بنیادی لوازمات تو یہ ہیں کہ اس میں یعنی نعت خواں کے لیے علم بڑا ضروری ہے، اشعار مختلف نعتیہ کلام اس کا حافظہ بھی ہونا چاہیے تاکہ مختلف نعتوں کو وہ نعتیہ اشعار کو وہ موزون کر سکے، اور تلفظ اور ادائیگی وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ نعت کا اپنا ایک تقدس جو ہے وہ قائم ہے۔ مثلا یہ فلمی طرزوں پہ جو خالصتاً فلمی طرزوں پہ نعتیں ہیں، اس سے وہ طرزیں تو خیر لوگوں میں ہو جاتی ہیں لیکن وہ تقدس جو ہے نعت کا وہ مجروح ہوتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ساری تربیتی کورس میں اس کا باقاعدہ ایک ادارہ ہو، اس ادارے سے جو فارغ ہو تربیت حاصل کر کے نعت اس کو باقاعدہ سند ملے۔ یعنی دیکھیں علماء کے پاس سند ہوتی ہے، قراء کے پاس سند ہوتی ہے، تو نعت خواں کے پاس بھی اس قسم کی سند ہونی چاہیے کہ اس نے فلاں ادارے میں تربیت جو ہے۔ مجلس احسان کا ایک پروگرام ہے، اس سلسلے میں ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور اس سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ لیکن یہ سب لوازمات اپنی جگہ پر، سب سے بڑی جو بات ہے نعت خواں میں وہ یہ ہے کہ اس کا اندرونی اس کا جو جذبہ ہے اندر، وہ سچا جذبہ جب تک اس میں خلوص اور محبت اور سچی عقیدت موجود نہ ہو، اور اس کا کردار بھی جو ہے وہ صحیح نہ ہو، یعنی اور فنکار کے لیے مثلا جو فنکار ہیں ان کے لیے اتنی لوگ ان کی کردار پہ نگاہ نہیں کرتے جتنی عالم اور بزرگ اور نعت خواں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چال چلن، اس کا کردار بھی جو ہے وہ صحیح اور پاکیزہ کردار کا حامل ہو۔ نعت خواں ویسے تو خیر ہم لوگ خدا کے گناہ گار بندے ہیں، لیکن بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نعت خواں کے حرکات و سکنات جو ہیں
وہ ایسے ہوں جو نعت کی عظمت کو مجروح نہ کریں. تو یہ اقدامات جو ہیں نا یہ بھی بڑے ضروری ہیں، اور یہ بغیر ادارے کے اس کا وہ